बजट के अंदर. बट देन अगेन मूविंग ऑन, वफाकी बजट 2025-26 में हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए पेट्रोलियम, डीजल और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया है. अब ये कार्बन लेवी के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है. पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर ₹2.5 कार्बन लेवी आयद होगी, जो माली साल 2026-27 में ₹5 फी लीटर तक बढ़ाई जा सकती है. फर्नेस ऑयल पर लेवी ₹2,665 फी मिलियन टन मुकर्रर की गई है. पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक इजाफी लेवी लगाई जाएगी. छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी. 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी. मकामी गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल और कस्टम ड्यूटी 20% से कम करके 15% कर दी गई है. अच्छा जी, अब जरा आपको बता देते हैं कि आइंदा वाली साल के जो बजट है इसमें सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिस पर माहिरीन और अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे थे, लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए सोलर पैनल्स लगाए और ज़ाहिर है जब जो बिजली बच जाती है फिर वो वापस भी भेजते हैं ग्रिड में, जो वहाँ पर जिस भी कहते हैं सूबे में जो भी जिस तरीके से इंतजाम चल रहा है, ये इकदाम मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए किया जा रहा है. इस बात का इजहार किया गया हुकूमत की तरफ से. ताहम नाक़दीन कहते हैं कि इससे सोलर सिस्टम्स महंगे होंगे और अवाम महंगी सरकारी बिजली खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे. यानी वो सोचेंगे जी फायदा क्या हो रहा है, हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन हम महंगी बिजली जो है सोलर के जरिए भी हासिल कर रहे हैं. वफाकी हुकूमत ने बजट में पावर सेक्टर के 47 मंसूबों के लिए 104 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की है, जिनमें दासो हाइड्रो पावर, कोयले से बिजली, इंडस्ट्रियल जोन्स को बिजली फराहमी, ट्रांसमिशन लाइन्स शामिल हैं. पेट्रोलियम शोबे में भी मशीनरी प्लांट्स पर दरामदी ड्यूटी 15 से कम करके 10% है, ताकि तेल और गैस की तलाश का फरोग जो है वो हो सके. रीन्यूएबल एनर्जी के फरोग के दावों के बरक्स सोलर पर भारी टैक्स की पॉलिसी पर अब सवालात उठ रहे हैं. चलें जी, इस हवाले से बात कर लेते हैं. एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद हैं. खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. हुकूमत ने दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाने का इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं तवानाई पॉलिसी के तनाजुर में? ऑल्सो जो इसके ऊपर अब वो जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये है कि मकामी सोलर पैनल की जो सनत है उसको फरोग मिलेगा. बट डोंट यू थिंक कि वंस द कंपटीशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट और आपकी मार्केट में एक डोमिनेंस क्रिएट हो जाएगी तो अवाम तो ऑटोमेटिकली हुकूमती महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन जो IMF का EFF है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और जो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है. आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या आपके जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उसके दरमियान, और जो आप क्लाइमेट पे इन्वेस्टमेंट्स और आगे क्लाइमेट का फ्यूचर देख रहे हैं उसके दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन है. आप GST लगा रहे हैं सोलर पैनल्स पे और इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. एक अल्टीमेट गोल जो है, दो अल्टीमेट गोल जो हैं वो आप अचीव करना चाह रहे हैं. एक ये कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इक्वलाइज हो जाएं GSTs पे, और दूसरा ये कि जो आपकी ग्रिड की डिमांड है वो बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन करी है, वो किसी तरीके से जो है वो आप वापस ले लें, हुकूमत अवाम जो है वो वापस ग्रिड की तरफ आ सकें. लेकिन इससे होगा ये कि आपका जो सोलर पैनल जो कि एक कम्युनिटी ड्रिवन रेवोल्यूशन था उसमें जो है वो एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा, मार्केट पे प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और आपका जो एक क्लाइमेट कमिटमेंट्स थी, आपका लोगों ने जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ने की वजह से जो सोलर पे इन्वेस्ट किया था वो एकदम से रुक जाएगा. खास तौर पे वो लोग जो सोलर प्राइसेस नीचे आने की वजह से मिडिल क्लास अब उसको अफोर्ड कर सकती थी, उसके लिए ये दुरानियां जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा. अब हुकूमत को करना ये है कि किसी तरीके से. रिसेंटली एक पूरी स्टडी आई थी, एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने ही तय रेवोल्यूशनर लेकर आए, वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए. उन्होंने सोलर पैनल जिस तादाद में लगाए, मतलब उन 5 ऐसी कंट्रीज में हमारा शुमार हो रहा था जिन्होंने सबसे ज्यादा दरामद की थी सोलर पैनल्स, जिसकी वजह से हम माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं. लेकिन अब हम तो एक तरफ तो फंड ले रहे हैं, एक तरफ तो हम कर्जा ले रहे हैं IMF से, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं. दूसरी तरफ हम जब अवाम पे टैक्स लगा देंगे, दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स लगा देंगे, तो वो जो रेवोल्यूशन है वो तो वहीं की वहीं दम तोड़ जाएगी. फिर तो लोग कहेंगे जी अब अगर हमें बिजली ऐसे ही महंगी मिल रही है तो फिर हम हुकूमत की दी हुई बिजली इस्तेमाल करें. तो हुकूमत की कंसिडरेशन में ये चीजें नहीं थी क्या जब सारी चीजें डिजाइन हो रही थी बजट के हवाले से? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. पाकिस्तान जो है वो हेडलाइंस में रहा इंटरनेशनल मीडिया में अपने सोलर रेवोल्यूशन की वजह से, और अब एक बुरा नेगेटिव सिग्नल ये आया है
کہ پہلی دفعہ IMF کا ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی پاکستان میں آیا اور اسی کے بعد پاکستان میں سولر پہ جو ہے وہ ٹیکس لگ گیا. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے جس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ملک کی جو اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے سولر پینل مینوفیکچرنگ کی, کیا وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ امپورٹڈ سولر پینلز کو کمپیٹ کر سکتی ہے؟ تو وہ بھی نہیں کر سکتی. تو حکومت کو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا تھا. اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ حکومت ایک دفعہ ابرپٹلی جو بائی بیک ریٹس ہیں نیٹ میٹرنگ کے اس کو بھی 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے پہ لے کے آئی, اور ابھی بھی اسی مد میں جو ہے وہ کچھ عرصے میں وہ ڈیسیجن بھی آ جائے گا. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے یا انکریج کرنا چاہ رہی ہے نیشنل گریڈ کی کنزمپشن کو تاکہ الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بڑھ سکے. لیکن اس میں میری ٹیک جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے جاتی ہے, وہ یہ کہ جو آپ کا RSF فیسلٹی ہے جو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ ہے آپ نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, اس کا ایک ریفارم میئر یہ بھی ہے کہ آپ نے الیکٹریسٹی کی جو سبسڈیز ہیں بلینکٹ سبسڈیز ان کو ختم کرنا ہے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈیز, اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہوگی. ایک چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ ملک کے جو ٹوٹل الیکٹریسٹی کنزیومرز ہیں وہ 54% ان کنزیومرز کا پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کنزیومرز کو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہوگے جو کہ شاید انسسٹینیبل ہو جائے فیوچر میں جا کے. تو ایک چیز یہ کی جا سکتی تھی ان ساری چیزوں کو لنک کرتے ہوئے کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے آپ کا ریونیو آ رہا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ سولر پینلز سبسڈائزڈ ریٹس پہ ان لوگوں کو دیتے جو کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز تھے اور ان سے وہ سبسڈیز واپس لے لیتے. وہ شاید زیادہ آپ کے لیے سسٹینیبل ہوتا, اور پھر جو سبسڈی کی مد میں چیزیں بچ رہی تھیں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ریشنلائز کرتے الیکٹریسٹی ٹیرف کو, انڈسٹریل کنزیومرز کے لیے ٹیرف کم کر دیتے, وہ کنزیومرز جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ان کے لیے ٹیرف نیچے آ جاتا. تو شاید یہ پالیسی زیادہ انٹیگریٹڈ پالیسی ہوتی, زیادہ لانگ ٹرم ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ سولر پینل کو یا روف ٹاپ سولر کو ڈس انسینٹیوائز کریں تھرو GST یا تھرو کٹنگ بیک دی بائی بیک ریٹ. تو یہ چیز اگر کر لی جاتی تو اس سے آپ آگے جا کے شاید کلائمیٹ کمٹمنٹس کو بھی سپورٹ ملتی, آپ شاید کاربن مارکیٹس میں کاربن کریڈٹ اس کے بنا کے جو ہے وہ ارن کر سکتے تھے. تو اس طرح کی 2-3-4 آؤٹ آف باکس تھنکنگ اگر ہوتی تو مارکیٹ کو بھی کانفیڈنس ملتا. خریدنے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار بھی ہم ہیں, پھر گیس بھی پراپر طریقے سے گھروں میں نہیں آتی ہے, تو اتنا کچھ دینے کے بعد ٹیکسز دینے کے بعد بھی عوام سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, IMF کی شرائط بھی تھیں حکومت کی جانب سے, ہم دیکھ رہے ہیں پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئیں. پنجاب میں دیکھا ماحولیاتی فورس بھی ایک انٹروڈیوس کروائی گئی, اچھا خاصا اس کے اوپر بھی خرچہ کیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سولر پینلز پہ جب ٹیکس عائد آپ نے کیا ہے تو اب عوام کے پاس آلٹرنیٹیو رینیویبل انرجی سورسز کیا ہیں؟ کول ہے, ڈیزل ہے, بوتھ آر ان ٹرمز آف پولیوشن بوتھ آر لیتھل, ٹھیک ہے, ہارمفل, آپ کے ماحول دوست نہیں ہے کول اور ڈیزل. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں, ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز عائد کر دی گئی ہیں. ہائیبرڈ گاڑیاں ایک تو ماحول دوست ہوتی ہیں, وہ ان کی کاربن ایمیشن کم ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیٹرول کم سے کم پیٹرول کے اوپر چلتی ہیں. کتنی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے عوام کی اس اقدام کے بعد, وہ عوام جو کہ رینیوبل سورسز کے اوپر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جیب کے مطابق. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں رینیوبل سورسز پہ کنورٹ ہونا نہ صرف آپ کے ماحول دوستی کی علامت ہے بلکہ پاکستان کی امپورٹ ڈیپینڈنس جو ہے اس کو بھی ختم کر دے گا. تو شاید حکومت تھوڑا سا کوشن رکھتے اپنی سبسڈیز کو, خرچوں کو, جو کہ اس دفعہ پہلی دفعہ کم بھی ہوئے ہیں حکومت کے خرچے, ان کو تھوڑا سا بیٹر یوٹیلائز کرتے ہوئے اس طرح سے ریسائیکل کر سکتی تھی کہ ہم لانگ ٹرم کی پلاننگ کرتے. ایک اور میئر جو IMF کے پروگرام میں آیا RSF میں, وہ یہ تھا کہ ICEs کو آپ نے ٹیکس کرنا تھا جو انٹرنل کمبسچن انجن والی گاڑیاں ہیں, اور اس ریونیو کو ریسائیکل کرنا تھا فار دا 2 ویلرز اینڈ 3 ویلر الیکٹرک وہیکلز. تو یہ چیز بھی اگر بجٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی اور بڑی واضح طور پر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی تو شاید اس سے الیکٹرک وہیکل مارکیٹ کو جو ہے وہ جو ہے کانفیڈنس ملتا. ایک چیز, ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا سولر پینل میں, وہ یہ کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے یہ اولے پڑے اور آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کے ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے سولر پینلز کی جو کوالٹی ہے اب وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو کیا حکومت انڈیجنائز کرتے ہوئے ڈومیسٹک انڈسٹری میں
کیا یہ انشور کر پائے گی کہ کیا ان کی کوالٹی سٹینڈرڈ مینٹین ہوں گے؟ تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کو میکرو اکنامکس اور آپ کی کلائمیٹ چینج کو اب ہینڈ ان ہینڈ جانا ہوگا, بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا, لیکن ساتھ میں جو افورڈیبلٹی کا عنصر ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم یہ سارے کے سارے میئرز جو ہیں صرف اور صرف اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لیے تو نہیں لے رہے, کیونکہ جب تک آپ پور کلاس کو اور مڈل کلاس کو اس دھارے میں نہیں لے کے آئیں گے کلائمیٹ اکانومی کے دھارے میں, تب تک آپ جو ہے وہ نہ صرف کلائمیٹ ایکشن پہ انویسٹ کر پائیں گے, نہ ہی آپ ایک اسٹیبلائزڈ میکرو اکانومی پہ انویسٹ کر پائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے اگین کہ آپ کس طرح سے 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو مین سٹریم کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو کمپیٹیٹیو کرتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو ایک پوری سپلائی چین چاہیے ہوگی. لیکن اس طرح کے میئرز لینے سے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہائیبریڈ گاڑیوں پہ بھی ٹیکس لگ گیا, تو اس طرح کے میئر سے نیگیٹو سگنل جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے, جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. خالد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, اب بہت سارے اچھے اقدامات بھی ہوتے ہیں, لیکن انفورسمنٹ کی بات ہوتی ہے. جب سیلریز بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو پھر جو کم سے کم آمدن ہے لوگوں کو وہ بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو یہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے انفورس کرانا, اور جو طبقہ ٹیکس نہیں دے رہا اس سے ٹیکس لینا بھی گورنمنٹ کا کام ہے, اخبیات کا کام. یو رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ورس ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم وہ ایک ایسی لوگ ہیں جو ورس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بٹ دا ایبسنس آف وار ڈزنٹ مین پیس. تو جب تک پوری قیامت ٹوٹتی ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا جا رہا ہے. سو یس, اس بجٹ میں کافی اسپیکٹس میں ہمیں ریلیف دیکھنے کو ملا, بٹ قیمتی موبائل, آن لائن شاپنگ, جی ایس ٹی, ہم جائیں چھوٹی سی کوریئر پر ٹیکس, ٹیکس 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 حاضر ہوں گے, لیتے ہیں ایک ٹیکس اور واپس آتے ہیں.